اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یغطی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحَكِيمُ فِي قُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پروردگار عالم اس کائنات کا جہاں پروردگار ہے وہاں اس کائنات کا خالق بھی ہے۔ اللہ ہمارا خالق بھی ہے اور ہمارا رب بھی ہے۔ رب یا ربابا سے ہے یا رباوا سے ہے یا ربایا سے ہے یا رباوا سے ہے، ایک کے معنی ہے کھلانے والا، رزق دینے والا، اور ایک کے معنی ہے تربیت کرنے والا۔ پالنے والے کا ترجمہ، رب کے لیے پالنے والے کا ترجمہ جامع ترجمہ نہیں ہے۔ یا اگر ہم اپنے الفاظ کو محدود اور مجبور جانتے ہوئے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ رب یعنی پالنے والا اور رب یعنی پروردگار، تو یہ پالنا دو حصوں میں، دو صورتوں میں متصور ہے۔ یا وہ بدن کا پالنا ہے یا وہ روح کا پالنا ہے۔ جب اللہ روح کی پرورش کا سامان کر رہا ہے تب وہ تربیت سے متصف ہے اور تربیت اس کا عنوان ہے، اور جب وہ بدن کو پروان چڑھا رہا ہے تو وہ روٹی، رزق، بدن کی غذا، جو بھی بدن کی غذا جس نے بھی طے کر لی ہے اور وہ اللہ کی جانب سے حلال اور جائز اور ٹھیک ہے، وہ بدن کی پرورش۔ تو ہم اگر یوں کہہ دیں کہ ہمارا رب ہماری روح کی پرورش کا اہتمام بھی کرتا ہے اور ہمارا رب ہمارے بدن کی پرورش کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ جن لوگوں نے رب سے مراد بدن کی پرورش کو لیا، ان کا اپنے رب سے شاید ہی کوئی تعلق رہے، اس لیے کہ وہ رحمان کے رشتے سے انہیں عطا کرتا ہے جو اسے نہیں مانتے۔
مگر وہ رحیم کے رشتے سے انہیں بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ہم اپنے صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اسے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون میرا کلمہ پڑھ رہا ہے، کون میرے وجود کا اقرار کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ ہر زمین پر ہلنے والا، ہر جنبندہ، ہر حرکت کرنے والا، ہر ہلنے والا، ہر تحرک رکھنے والا وجود، جسے قرآن کہہ رہا ہے وما من دابۃ فی الارض، زمین پر کوئی دابہ یعنی ہلنے والا نہیں ہے، چلنے والا، پیروں والا نہیں ہے، مگر یہ کہ الا علی اللہ رزقھا، اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرے گا، دنیا میں کوئی بھوکا مر نہیں رہا۔ یہ جو عدم ترسیل ہے رزق میں، یا عدم اعتدال ہے تقسیم رزق میں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جنہوں نے بے زور بازو، بے زور اسلحہ، بے زور دولت اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ افراد ہیں کہ جو رزق کی تقسیم کو عادلانہ نہیں رہنے دیتے، ورنہ اللہ کی جانب سے ہر صاحب، صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ کی جانب سے ہر ذی حیات، ہر دابہ، ہر جاندار کو اللہ کی طرف سے رزق ملنا ہے۔ اور جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے سب کو رزق ملنا ہے، تو عزیزان گرامی، وہ حدیث قدسی بڑی حسین ہے اس منزل پر، کہ جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک کام میں نے اپنے حصے میں رکھا تھا، بندوں نے وہ خود لے لیا، اور ایک کام میں نے بندوں کو دیا تھا، وہ میرے حوالے کر دیا۔ میں نے بندوں سے عبادت چاہی تھی، یہ اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور میں نے اپنے بندوں کے رزق کی ذمہ داری لی تھی، یہ خود تلاش کرتے ہیں۔ اب یقیناً یہ مجمع بہت ہی پختہ مجمع ہے، انہیں یہ بات دہرانے کی خاص ضرورت نہیں ہے کہ عبادت سے مراد صرف نماز نہیں ہے۔ یعنی اللہ یہاں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہاں نہیں کہہ رہا کہ تم نماز پڑھتے رہتے، میں تمہیں روٹی دیتا رہتا، تم صرف سجدے میں پڑے رہتے، میں تمہیں رزق دیتا رہتا۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یقیناً ہماری گفتگو میں آگے آنا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ تعریف کی ہے ائمہ نے عبادت کی، عبادت کی قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ عبادت توقیفی بھی ہے، عبادت غیر توقیفی بھی ہے۔ یہ جسے ہم فوراً ہمارا ذہن جس کی طرف جاتا ہے کہ عبادت یعنی یہ 2 رکعت نماز، یہ مثلاً روزہ، یہ حج، یہ خاص طور پر نماز، یہ عبادت توقیفی ہے، وقف شدہ عبادت، کہ ایسے کھڑے ہونا ہے، ایسے جھکنا ہے، اتنا جھکنا ہے، سر کہاں رکھنا ہے، کہاں نہیں رکھنا، کون سا ذکر کہاں پڑھنا ہے، حتیٰ اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے اچھا ذکر بھی نہیں پڑھا جا سکتا۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات ہمارا خالق، وہ ہمارا رب، وہ اس نے جو ہمارے یہ تو اس پہ زیادہ شاید بحث اور گفتگو کی گنجائش نہیں ہے، سب محسوس کر رہے ہیں کہ اللہ رزق کیسے دیتا ہے، کیسے ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کیسے آ گئے۔ اور وہ جو ایک نظریہ ڈالا گیا کہیں سے ہمارے ذہن کے اندر کہ کم اولاد ہوں، بچے کم ہوں، پلیں گے کیسے، کھائیں گے کہاں سے، یہ بھی کہیں سے ہمارے ذہن میں نظریہ ڈالا گیا، جو در حقیقت غیر الہی بھی ہے، غیر انسانی بھی ہے، غیر اخلاقی بھی ہے، غیر عقلی بھی ہے۔ کسی طور پر بھی اس نظریے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ یہ سیاسی لوگوں کے اپنے کچھ
معاملات رہے ہیں، اگرچہ جن لوگوں نے ان معاملات کو آگے بڑھایا وہ خود بھی پشیمان اور نادم شمار کیے گئے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 2 ہی بچے اچھے، مجھے معاف کیجیے گا، ایک اصطلاح استعمال ہوئی، اس کے اوپر بڑا زور دیا گیا، اس پر بہت زیادہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، خاص طور پہ ڈاکٹر حضرات کی تو کرم فرمائیاں کچھ زیادہ ہی رہی ہیں اس حوالے سے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد والے۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ کوئی نظریہ قابل قبول نہیں ہے۔ 2 بچے ہوں اور وبال جان ہو، معاشرے میں فساد ان کے ذریعے ہو، مفسد فی الارض ہو، نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کھلانے کی بات تو ہونی نہیں چاہیے۔ تمہیں کس نے کھلایا تھا؟ تمہارے آباء و اجداد کو کس نے رزق دیا تھا؟ جس اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو رزق دیا تھا وہی تمہاری نسلوں کو بھی دے گا۔ تم نہیں تھے اس وقت میں، وہ پل کر یہاں تک آئے اور پھر وہ تم دنیا میں آ گئے، لہٰذا یہ والی بات تو عقل کے خلاف بھی ہے۔ اور یہ کہ صاحب دو اگر وبال جان ہوں، 2 اگر فسادی ہوں، توجہ ہے، تو 2 بھی نہیں ہونے چاہیے، اور 10 اگر معاشرے کو امن و چین فراہم کر رہے ہو تو 10 بھی کم ہے۔ تو قاعدہ قانون یہ بنے گا کہ تربیت کیسی کر رہے ہو۔ اگر تربیت ان کی مناسب ہو رہی ہے تو 2 اور 4 اور 10 کی بات نہیں ہے۔ انتہائی محترم اور مبارک مجمع کے سماعتوں کے حوالے صرف ایک گوشہ بیان کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ اگر یہ نعرہ کہ 2 ہی بچے اچھے یہ ماضی میں آ گیا ہوتا تو امت کو علی نصیب نہ ہوتے، اس لیے کہ وہ چوتھے ہیں ابو طالب کے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں لہٰذا یہ منطق کسی طور پر کون کھلائے گا کون دے گا؟ یہ اللہ کھلائے گا، اللہ دے گا۔ ہم مدرسے میں جب جا رہے تھے تو ایک ہمارے صاحب فرمانے لگے کہ صاحب مولوی بن رہے ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ اب نہ اس وقت ہمیں آج کے حالات کا علم تھا اور نہ ہی انہیں اندازہ تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگے جی کھائیں گے کہاں سے؟ مولوی بن رہے ہیں، چندوں پہ پلیں گے، فاتحہ کے کھانے کھائیں گے۔ اب سے 25-30 سال پہلے کا ماحول تو آپ کے ذہن میں ہے، اور بہرحال کچھ زیادہ بات کروں گا تو شاید اپنی طرف اشارے ہو جائیں۔ ہم نے کہا صاحب وہ اللہ نے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کہنے لگے نہیں بات تو ٹھیک ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر پھر بھی کچھ سوچا تو ہوگا کیسے زندگی گزرے گی؟ بھائی تمہارے آگے بڑھ کر خاندان بنے گا اور معاملات بڑھیں گے، کیسے زندگی گزارو گے؟ ہم نے ایک اور آیت پڑھ کے سنا دی، کبھی حدیث سنائی، کبھی آیت سنائی، مگر وہ اپنی ہی بات پر اٹکے ہوئے تھے کہ آخر کیا ہوگا، کیسے کھاؤ گے؟ تو ہم نے مزاحاً ان سے کہا کہ ہاں وہ ایک اسرائیل کا یہودی ہے، اس نے کہا ہے کہ $100 مہینے کے دوں گا۔ کہنے لگے اب ہوئی نا بات، یہ ہے مزاج۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ یعنی اگر کوئی شخص آگے بڑھ کے کہے کہ میں دوں گا تو یقین آ جاتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تو یقین نہیں آتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل محمد۔ آپ میں سے ہم میں سے شاید ہر ایک نے یہ تجربہ کیا ہو کہ کام بالکل بندگلی تک پہنچ جاتا ہے مگر اللہ کوئی رستہ بنا دیتا ہے۔ میری جانب سے توکل میں دیر ہوتی ہے، میری جانب سے توسل میں دیر ہوتی ہے، مگر اللہ کی جانب سے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ وہ ہمارے بدن کو بھی پال رہا ہے، مگر عزیزان گرامی یہ جتنا مشکل دکھائی دے رہا ہے یہی سب سے زیادہ آسان ہے۔ اس سے زیادہ جو اہم مرحلہ ہے اس کی ربوبیت کا، وہ تربیت روح ہے، روح کی پرورش۔ ہمیں اس نے بدن، روح اور تعلقات 3 چیزیں دے کر بھیجا ہے۔ پیدائشی طور پر ہم میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا، کوئی انجینئر نہیں پیدا ہوا، کوئی وکیل جج پیدا نہیں ہوا، کوئی عالم علامہ مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، چہردہ معصومین کا مثال نہیں ہے یہ، انہیں اللہ نے پیدائشی طور پہ عالم بنایا ہے۔ ہم پیدائشی طور پر
اللہ کے یہاں سے صرف 3 چیزیں لے کر آئے ہیں. ہم اللہ کے یہاں سے پیدائشی طور پر جب وہاں سے آئے ہیں تو روح کو لے کر آئے ہیں, بدن کو لے کر آئے ہیں, اور تعلقات کو لے کر آئے ہیں. کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے پوتے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے نواسے ہیں, وہ تعلق لے کر آئے ہیں, تعلق کو لے کر آئے. حتیٰ حضرت آدم بھی جب دنیا میں آ رہے ہیں تو زوجیت کا تعلق لے کر آئے ہیں, ساتھ ساتھ آئی ہیں حضرت حوا. اب جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہمیں دے کر بھیجا گیا ہے, تو جو چیز جس کا خالق اللہ ہو, پرورش دینا بھی اسی کا کام ہے. اس نے روح دی ہے, روح کی پرورش کا انتظام بھی وہ کرے گا. اس نے بدن دیا ہے, بدن کی پرورش کا اہتمام بھی وہی کرے گا. اس نے تعلقات کو عطا کیا ہے, تعلقات کی پرورش کا انتظام بھی وہی کرے گا. تعلقات کی پرورش کا اہتمام ہے ایک دوسرے سے سچا ہونا. جب تک انسان ایک دوسرے سے سچا نہیں ہوگا, تعلقات مضبوط نہیں ہوں گے, ختم ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے. عزیز کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا. رشتہ دار کو قبول نہیں کرے گا اگر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے سچا نہ ہو. یہ میرے الفاظ ہیں, قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ایک دوسرے سے حق کی بات کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. یہ ایک دوسرے سے سچا ہونا ہے. یہ جو ایک دوسرے سے سچا ہو کر اسے حق کی بات سناتا ہے اور صبر کی تلقین کرتا ہے, وہ کچھ دیر کے لیے شاید کبھی کبھی برا لگتا ہو, مگر دوستی پکی اسی سے ہوتی ہے جس نے سمجھایا ہوتا ہے کہ تم یہاں غلطی کر رہے ہو. خاص طور پر ان کے جنازوں پر بڑی رونق ہوتی ہے جو روک ٹوک والا مزاج رکھتے تھے. کون چلا گیا؟ امر بالمعروف کرنے والا چلا گیا. کون چلا گیا؟ سمجھانے والا نہیں رہا. کون چلا گیا؟ جس نے ہماری ترقی کو عزیز رکھا, وہ اب اس دنیا سے چلا گیا. اس کی قبر پہ بڑی رونق ہوتی ہے, اس کے جنازے پہ بڑی رونق ہوتی ہے. وہ تنہا نہیں رہتا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی. تو یہ تعلقات کی غذا ہے. بدن کی غذا تو یہی, جیسا بدن مادی ہے تو یہ ہماری بدن کی غذا بھی مادی ہوگی. ہمارا بدن چونکہ بہت چھوٹا سا تھا, 6 فٹ کا ہو گیا, یہ بدن مادہ ہے, تو اس کے لیے جو غذا کی ضرورت ہے وہ بھی مادی ہے. البتہ یہاں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ تمہارے ساتھ جو اللہ نے یہ 3 چیزیں دی ہیں, ان میں روح کو تعلقات پر اور بدن پر غلبہ حاصل ہے, ترجیح حاصل ہے. لہٰذا اپنے ہر کام سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تمہاری روح متاثر نہ ہو رہی ہو. تم اگر کوئی کھانا بھی کھا رہے ہو, کوئی لقمہ بھی اپنے حلق سے اتار رہے ہو, تو اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ لقمہ کہیں تمہاری روح پر اثر نہ کرے. لہذا کہا خبردار وہ مت کھاؤ, وہ مت کھاؤ. کیا وہ کھانے سے بدن کمزور پڑ جاتا ہے؟ شاید بہت ساری غذائیں ہوں جن کے کھانے سے بدن زیادہ مضبوط ہوتا ہو, جنہیں اسلام نے حرام قرار دے دیا, جنہیں شریعت نے حرام کہہ دیا. شاید بہت ساری ایسی غذائیں ہوں, لہذا اس شوق میں مبتلا لوگ ان غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں. بدن بڑا مضبوط ہوتا ہے, لیکن اسلام کے مد نظر اللہ جو رب حقیقی ہے, جو روح کی پرورش چاہتا ہے, اس کے مورد نظر یہ ہے کہ تمہاری روح کہیں کمزور نہ پڑنے پائے. اگر تم بدن کو بھی پرورش دے رہے ہو, بدن کو بھی پروان چڑھا رہے ہو, مجھے کچھ دیر کے لیے معاف کیجیے گا, میری تمہید لمبی ہو رہی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ مفہوم ذرا روشن ہو. یہ بدن تمہارا اگر پروان بھی چڑھے تو تمہاری روح کمزور نہ پڑے. حتیٰ بعض اوقات وہ چاہتا ہے کہ بدن کو کمزور کر لو, روح کو کمزور نہ ہونے دو, تمہاری روح ہمیشہ مضبوط رہے. اب روح کی مضبوطی کی خاطر اب وہ دیکھ رہا ہے یہ چیز نہیں کھاؤ, وہ چیز نہیں کھاؤ, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. جو ان مفاہیم سے وابستہ نہیں ہے, جو ان مضامین کو سے مانوس نہیں ہے, وہ کہیں گے جی کیا بات کر رہے ہیں, کھاؤ پیو عیش اڑاؤ, یہ بدن اپنا مضبوط کرو, صحت اچھی کرو, یہ کیا کہہ دیا کہ یہ نہیں کھاؤ اور وہ نہیں کھاؤ. آپ دیکھیے ہر غذا جو میرے اور آپ کے حلق سے نیچے اترتی ہے اس کا ایک اثر ہے, اس کا ایک اثر ہے. شیر کا گوشت حرام ہے, درندے جانوروں کا گوشت حرام ہے,
فلاں جانور جو درندہ نہیں ہے، جو نوچ کے نہیں کھاتا، اس کا گوشت حلال ہے. ایک فہرست ہے پوری کون کون سے جانور حرام ہیں، کون کون سے جانور حلال ہیں. ممکن ہے بہت سارے جانور ہوں کہ جو ہمارے لیے مفید ہوں، لیکن اللہ نے اسے حرام کر دیا، شریعت نے اسے حرام قرار دے دیا. کچھ حرام غذاؤں کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور کچھ حرام غذاؤں کا ذکر نبی نے اپنی زبان پہ ارشاد فرمایا، اور کچھ ائمہ نے ہمیں وضاحت فرمائی ہے. آپ غور فرمائیں. مجھے معاف کیجیے گا، ایک مثال بہت رقیق سی ہے. ہمارے معاشرے میں جو زیادہ لڑنے والے لوگ ہیں نا، بات بات پہ الجھنے والے، بات بات میں آستینیں لوٹنے والے، ذرا ان پہ غور کریں وہ کھاتے کیا ہیں. یقین جانیے کہ وہ کوئی ایسی غذا ضرور کھاتے ہیں جو ان کے مزاج میں درندگی ہے. شیر حرام کیوں ہے بھائی؟ جو زیادہ پیسے والا ہوتا، زیادہ طاقتور ہوتا، وہ شیر کاٹ کے کھاتا، لیکن شیر درندہ ہے، اس کا گوشت تمہارے اوپر اثر کرے گا. ہم تمہیں شجاع دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں شجاع دیکھنا چاہتے ہیں، دہشت گرد دیکھنا نہیں چاہتے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. مطمع نظر روح کی پرورش ہے. اب اس روح اور اس بدن کے اندر عزیزان گرامی ہیں ساتھ ساتھ، مگر لڑائی بڑی شدید ہے. دونوں ساتھ ساتھ ہیں مگر شدید اختلاف ہے دونوں میں. روح کا کام ہے پرواز کرنا، بلندی پر جانا، اور بدن کا کام ہے پستی کی طرف آنا. بدن انسان کو پستی کی طرف کھینچتا ہے، روح انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے. دونوں کی سمتیں مختلف ہیں، بس جو چیز جس پر غالب آ جاتی ہے اسی کی حکومت ہو جاتی ہے. اگر بدن روح پر غالب آ جاتا ہے تو یہی روح بدن کی خاطر، رزق کی خاطر، اس بدن کی ضرورت کی خاطر یہی روح اتنی بزدل ہو جاتی ہے کہ میدان سے بھاگنے پہ تیار ہو جاتی ہے. اور اگر یہ روح بدن پر غالب آ جائے تو عورت ہونے کے باوجود بھاگتے ہوئے مردوں کو روک لیتی ہے. یہ شجاعت کہاں سے آئی؟ یہ بہادری کہاں سے آئی؟ یہ روح کی مضبوطی کی وجہ سے. اور عزیزان گرامی، روح کی غذا موسیقی نہیں ہے. روح کی غذا موسیقی نہیں ہے، اللہ، رسول اور اہل بیت کا ذکر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بحث طویل ہونے کا خوف ہے. مطلقاً موسیقی بھی حرام نہیں ہے، وہ کسی اور باب میں اور کسی اور موقع پہ بیان ہو کہ موسیقی کی بھی ایک طویل تفصیل ہے. لیکن جس موسیقی کو کہہ کر کہا جاتا ہے کہ یہ روح کی غذا ہے، میرا اسی کی طرف اشارہ تھا. ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل. اب اس رب حقیقی نے جو ہمارا پرورش دہندہ ہے، ہماری روح کو پرورش دینا چاہتا ہے، ہمارے بدن کو پالنا چاہتا ہے، اس نے ہمارے روح کی پرورش کے لیے جو اہتمام کیا اسے کہتے ہیں قرآن. یہ قرآن روح کی پرورش کا انتظام ہے. ایک خاص غذا اس سے حاصل ہوتی ہے روح کو، ایک خاص تسکین روح کو اس سے حاصل ہوتی ہے. کل بات جہاں میں نے چھوڑی تھی وہاں سے آج اسے پیوست کر رہا ہوں کہ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. دو طرح کی آیات ہیں، دو مختلف جگہوں پر، سورہ توبہ میں، سورہ زخرف میں. ایک جگہ ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ایک جگہ ارشاد ہوا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ پاؤ. معلوم یہ ہوا وہ قرآن، یہ قرآن. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. وہ جو ہو کا اشارہ ہے، اب مجھے نہیں اس وقت فیصلہ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، مجھے آپ کے آفسوں کا خیال کرنا ہے یا اپنے دورانیے کا خیال کرنا ہے. نہیں، میں بہت سارے چہرے ملے جھلے دیکھ رہا ہوں.
اور کچھ ہے جو بسم اللہ کہہ رہے ہیں. اب میں یہ طے کروں کہ کون سے اس وقت جو ہے وہ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ کو کل بھی آنا ہے، تو انشاءاللہ آپ آتے رہیں گے. خدا کرے آپ کو آج ہمارے بیان میں نسبتاً طوالت کی وجہ سے تکلیف نہ ہو. ایک صلوات اور دیا کریں. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کرتے ہیں. صرف دو جملے دہرا رہا ہوں. منطوق اور مکنون. قرآن منطوق اور قرآن مکنون. یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے 30 پاروں میں، جس کی ہم زیارت کرتے ہیں، جس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، جس کے لیے طہارت ضروری ہے، جس کو ہاتھ لگانے کے لیے آداب و تہذیب ہیں، یہ قرآن منطوق ہے، یہ قرآن ملفوظ ہے. اور جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے انا جعلنا ہو، یہ ہو جو ہو کی ضمیر ہے، یا انا انزلنا ہو، یہ جو ہو کی ضمیر ہے، یہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ قرآن مکنون ہے، وہ قرآن محفوظ ہے. اور قرآن عربی زبان میں ڈھالا گیا ہے اس لیے کہ اس سے بہتر زبان نہیں تھی. قرآن کی گہرائی، قرآن کے مطالب کی پختگی اور قرآن کے مطالب کی وسعت اتنی زیادہ تھی کہ کسی زبان میں اسے ہماری خاطر منتقل ہونا تھا. اب وہ زبان کون سی اللہ انتخاب کرتا؟ اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ پانی جو رکھا ہوا ہے، پانی بولنا اور ہے، پانی کو درک کرنا اور ہے. یہ پے الف نون چھوٹی یہ وہ درجہ نہیں رکھتا جو اس پانی کا درجہ ہے. بس جتنا فرق اس الفاظ کے قالب میں اور اس کی حقیقت میں ہے، اتنا ہی عربی زبان میں اور قرآن کی حقیقت میں فرق ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے، قرآن مجید کا ظاہر کیا ہے. قرآن مجید کا ظاہر یہ ظاہر اتنا گہرا ہے تو اس کا باطن کتنا گہرا ہوگا. آپ دیکھیے جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ جتنی آسمانی صحیفے اللہ نے نازل کیے ہیں، ان میں مضامین کو اولویت اور ترجیح حاصل تھی. لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے، قرآن کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے، قرآن کا امتیاز یہ ہے کہ وہاں صرف مضامین اور مطالب کو اولویت حاصل نہیں ہے، بلکہ الفاظ کی خوبصورتی، الفاظ کا انتخاب، الفاظ کی نشست، الفاظ کا برتنا خود ایک عنوان گفتگو ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی فلاں صاحب کو پیغام پہنچا دیجئے، تو ضروری نہیں ہے کہ جو الفاظ میں نے کہیں وہی الفاظ آپ جا کے پہنچائیں. مطلب پہنچا دیں گے کہ انہوں نے یہ پیغام بھیجا ہے. قرآن مجید کہتا ہے نہیں، وہی الفاظ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قل هو اللہ احد، یہی کہو جو میں نے کہا ہے. الفاظ کو اہمیت حاصل ہے، الفاظ کی چاشنی، الفاظ کی خوبصورتی، یہ قرآن مجید کا حسن ہے. ایک بہت بڑا شاعر، یہ معلقات سب والے جو شاعر تھے، شعراء کرام تشریف فرمائیں، جن کے ساتھ قصیدے اور نظم معلق کی جاتی تھی خانہ کعبہ کی دیوار پہ، اور وہ شاہکار کلام شمار کیا جاتا تھا اور ان سے اونچا کلام نہیں ہوتا تھا. ان میں ایک لبید ابن ربیعہ تھے، ایک شعشع تھے. لبید ابن ربیعہ حضرت ام البنین کے نانا تھے، اور ان کا بھی بڑا کارنامہ ہے عربی ادبیات کے حوالے سے. البتہ انہوں نے قرآن نازل ہونے کے بعد کلام کہنا چھوڑ دیا تھا. جب پہلے دور خلافت کے اندر انہیں خط لکھا گیا کہ جی آپ کے زمانے جاہلیت کے اشعار ہمیں یاد آتے ہیں، کوئی نیا کلام کہا ہو تو بھیج دیجئے، تو انہوں نے سورہ مبارکہ الحمد لکھ کر بھیجی تھی کہ الحمد نازل ہونے کے بعد ہم نے شعر کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. یہ لبید ابن ربیعہ. اور ایک شاعر تھا جس کا نام ہے شعشع. اس کا انداز یہ تھا کہ یہ بولتا نہیں تھا، بات کم کرتا تھا. جب یہ بازار عکاظ لگتا تھا جہاں پر شعراء اپنے کلام کو پیش کرتے تھے، پوری دنیا کے شعراء جمع ہوتے تھے، پوری دنیا سے بازار سجنے کے لیے مارکیٹ لگتی تھی،
تو یہ وہاں آتا تھا اور ایک ماحول بنتا تھا شعر و شاعری کا. تو سال میں ایک مرتبہ باہر نکلتا تھا اور اس کا کلام ہمیشہ مدتوں سے ہمیشہ اس کا کلام سارے کلاموں پہ غالب قرار پاتا تھا. اور کوئی ملنے جاتا تھا اس سے ملاقات نہیں کرتا تھا, جواب نہیں دیتا تھا, کم بولتا تھا. جب سورہ مبارکہ توجہ ہے, جب سورہ مبارکہ کوثر نازل ہوا, نبی نے فرمایا اسے خانہ کعبہ پہ جا کے آویزہ کر دو. جی جیسے ہی سورہ کوثر کو, 3 آیتیں نا, جیسے ہی سورہ کوثر کو خانہ کعبہ, اور وہاں پر 100 سطروں کے کلام ہوتے تھے, جو ہے 100 مصروں کے کلام ہوتے تھے. یہاں پر ایک مرتبہ وہ 3 آیتوں پر مشتمل چھوٹا سا مختصر ترین سورہ جب خانہ کعبہ کی دیوار پہ آویزہ کیا گیا, تو کسی نے جا کے بتایا کہ شاہ صاحب وہاں ایک ایسا کلام رکھا گیا ہے جو سارے کلاموں پہ غالب نظر آ رہا ہے. جتنے کلام ہیں سب ماند پڑ رہے ہیں ان جملوں کے اوپر. کہنے لگے اتار کے لاؤ, کیسا ہے؟ جیسے ہی سورہ کوثر اس نے دیکھا, کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ما ھذا کلام البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو ایسا کہہ سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو الفاظ کی چاشنی, الفاظ کی خوبصورتی قرآن مجید کا خود ایک حسن ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نہ نثر ہے نہ نظم ہے, اور کلام کی 2 ہی قسمیں ہیں. میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں یہ نثر ہے, مجھ سے پہلے جو پڑھا گیا وہ نظم ہے, تیسری کوئی قسم نہیں ہے. مگر قرآن کیا ہے؟ نظم ہے. قرآن کیا نثر ہے؟ قرآن ہے. قرآن کو نظم اور نثر کی قید و بند میں محدود نہیں کیا جا سکتا. عزیزان گرامی, اگر رومی, حافظ, شیرازی, سعدی, جی مولوی یہ لوگ نہ ہوتے تو فارسی ختم ہو جاتی. توجہ ہے, قرآن مجید نے عربی کو زندگی عطا کی ہے. اگر قرآن نہ ہوتا تو عربی زبان کو آج کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. سوال یہ ہے کہ اللہ کو کوئی اور زبان کیوں نہیں؟ اس کی 8-9 علتیں لکھی ہیں اہل تفسیر نے, کہ عربی میں قرآن نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن سے بہتر زبان کوئی نہیں ہے. اس کی وسعتیں, اس کی گہرائیاں, اس کے الفاظ میں تنوع, ایک چیز کے لیے طرح کئی قسم کے الفاظ کا استعمال, اور ایک لفظ کے کئی معنی, یہ قرآن مجید کی جامعیت اور عربی زبان کی آفاقیت کی دلیل ہے. وہ بہت مشہور واقعہ ہے ابو اسحاق کندی کا, لکھ ڈالا رسالہ کہ قرآن میں تو تناقض ہے, ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے. قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, یہی قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہی قرآن کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, یہی قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یا عالمین کے لیے رحمت ہے یا مومنین کے لیے؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے ھدی للناس, یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اسی قرآن میں آیت ہے ھدی للمتقین, یہ متقین کی ہدایت کے لیے آیا ہے. یہ قرآن میں تضاد ہے. قرآن میں ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, قرآن کے الفاظ, اللہ اکبر, بھیجا تھا پھر میرے مولا معصوم امام نے, جا کر اسے کہو ابو اسحاق کندی کو کہ حضور جو آپ نے معنی مراد لے کر تناقض کو ثابت کیا ہے, کیا معلوم متکلم کے نزدیک وہ معنی مراد نہ ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی خوف زدہ ہوں آج میں تھوڑا سا میں بحث. ہاں قرآن کو عربی میں 2-4 علتیں بیان کر دوں. قرآن مجید کو جو عربی میں نازل کیا گیا ہے, قرآن مجید کو جو عربی میں اللہ نے, اچھا انزال ہے عربی میں, جال ہے عربی میں, حقیقت قرآنی کچھ اور ہے. اسی لیے آپ ذرا محسوس کریں کہ جو حقیقت قرآنی سے وابستہ لوگ ہیں وہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد قرآن کو نہیں پڑھتے. میں اور آپ قرآن کو کب پڑھ رہے ہیں؟ جب قرآن الفاظ میں ڈھل جائے گا نا. لیکن جو حقیقت قرآن سے وابستہ ہیں وہ قرآن کے نازل ہونے کے محتاج نہیں ہیں.
وہ اس وقت بھی قرآن کو پڑھ لیتے ہیں جب قرآن نازل ہی نہیں ہوا ہوتا. لہذا آغوش میں آ کے کہتے ہیں تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. وہ کون سا قرآن؟ وہ کون سا قرآن ہے جسے مولا علی گہوارے میں سنا رہے ہیں؟ وہ کون سا قرآن ہے جس کے بارے میں امام حسن امام حسین کے لیے فرما رہے ہیں ان اخ الحسین قد عالمنا علما واسقلنا حلما واقربنا من رسول اللہ رحما. میرا بھائی حسین رسول اللہ سے ہم سب سے زیادہ قربت رکھتا ہے. میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ حلیم ہے. میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ عالم ہے. پھر فرماتے ہیں امام حسن امام حسین کے لیے اصول کافی کی روایت ہے، امام حسن امام حسین کے لیے فرماتے کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. حسین نے قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ لیا تھا. وہ کیا پڑھا تھا امام حسین نے؟ کانا یقرأ الوحی قبل ان ینطق. وہی قرآن منطوق اور قرآن مکنون. وہ منطوق ہونے سے پہلے والا قرآن جو ہے وہ قرآن مکنون ہے، جس تک رسائی صرف ان کی ہے جو الا المطہرون لا یمسہ الا المطہرون. یہ رسائی کی بات ہے. یہ مس بدنی مراد نہیں ہے، یہ ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے. رسائی نہیں ہے کسی کی وہاں تک. وہ جو مکنون والا قرآن ہے اس تک رسائی صرف اور صرف ان کی ہے جو صاحبان طہارت ہیں. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہوتا اور وہ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں. لہذا یہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، اور بظاہر ان کا سر کٹ جائے تو نیزے پہ سر بھی ان کا قرآن پڑھتا ہے. وہ لا یمسہ الا المطہرون والے لوگ. حقیقت قرآنی اور وہ دو نہیں ہیں. یعنی اگر ہم حقیقت قرآنی کو لیں تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے، ہماری تربیت کے لیے، جو میری تمہید تھی، ہماری تربیت کے لیے اللہ نے ایک قرآن کو منطوق رکھا ہے اور ایک قرآن کو مجسم رکھا ہے. ایک قرآن کو ملفوظ رکھا ہے، لفظوں والا قرآن. ایک قرآن کو مجسم رکھا ہے، بدنوں والا قرآن، چلتا پھرتا قرآن، بولتا ہوا قرآن، ٹوکنے والا قرآن، سمجھانے والا قرآن، جسے اہل بیت کہا جاتا ہے. اور مزاج کا مسئلہ ہے. جو خاموش ہادی چاہتے ہیں وہی کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ. لیکن جو ٹوکنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں، واعظ کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں، نصیحت کرنے والوں کو بھی اپنا ہادی مانتے ہیں، پھر وہ صرف خاموش ہادی کی طرف نہیں جاتے. یہ الفاظ میں ڈھلا ہوا، یہ صفحات پر اترا ہوا قرآن، اور یہ پیکروں میں ڈھلا ہوا. آج جدید نظام تعلیم میں کہا جاتا ہے کہ صاحب کل کا بچہ جو روتا پیٹتا اسکول جاتا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ تعلیم اس کے مزاج کے مطابق نہیں تھی. آج کا بچہ اگر اسکول نہ جائے تو روتا ہے کہ میری آج چھٹی کیوں ہو گئی، اس لیے کہ آج نظام تعلیم اس کے مزاج کے مطابق ہے. کیا کیا گیا ہے بھائی؟ کیا مزاج بنایا ہے؟ کیا مزاج کا خیال رکھا ہے؟ کھلونوں کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، نمونوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے سے بچے کو تعلیم کی طرف رغبت دلائی جا رہی ہے. وہ بگڑی ہوئی تصویریں بھی پھیلا دیتے ہیں اور سامنے چارٹ کے اوپر وہ جڑی ہوئی تصویریں دکھا دیتے ہیں. کہا ان میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں دیکھتے رہو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہیں جوڑتے رہو. یہ آج کو جدید نظام تعلیم نہیں ہے. اللہ نے تو بہت پہلے رکھا تھا، قرآن کے ساتھ اہل بیت کو رکھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن ایک نظریہ ہے اور اہل بیت اس نظریے پہ عمل کر کے دکھانے والا وجود ہے. کوئی بات بھی زور عقیدت میں نہیں ہو رہی. جنگ صفین میں یہ الفاظ مولا علی کے ہیں. بھاگتے ہوئے لوگوں سے پوچھا تھا کیوں جا رہے ہو؟ کہ ہم قرآن سے نہیں لڑ سکتے، نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے. حضرت فرمایا میں بولتا قرآن ہوں، میں مجسم قرآن تمہارے سامنے کھڑا ہوں. تم کھال پر لکھے ہوئے قرآن کی خاطر چھوڑ کر جا رہے ہو میدان. اس قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ اس قرآن کو سمجھائے گا کون؟ اس قرآن کو سمجھانے والا، تشریح کرنے والا میں خود علی ہوں. بس عزیزو، کل بات آگے بڑھے
یہ قرآن اتنا محترم ہے کہ شب عاشور خیام حسینی سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. ہر فرد قرآن کی تلاوت کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا تھا. ایک رات کی مہلت لی ہے یا دی ہے، دونوں جملے ٹھیک ہیں. حسین عبد الہی ہیں، حسین عبد مطلق پروردگار ہیں. حسین کو اللہ کی عبادت کا شوق ہے. کچھ لمحے اور مل جائیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، اور دی انہیں ہے کہ شاید تمہیں ہدایت مل جائے، شاید تم بھی سمجھ لو کہ تمہارے ساتھ کیا دھوکہ ہو رہا ہے، تو تمہیں کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، شاید تمہیں موقع مل جائے. ساری رات عبادت. آج 4 محرم میں حبیب ابن مظاہر حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے. جب حبیب کے لاشے پر امام حسین آئے نا، تو میرے مولا حسین نے جو مرثیہ پڑھا ہے اس میں یہ الفاظ حضرت کی زبان پہ جاری ہوئے: یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ ایک رات میں قرآن ختم کرتا تھا. یہ حافظ قرآن تھا، یہ قاری قرآن تھا. امام کا کربلا کی مقتل میں قرآن پڑھنے والے کی تعریف کرنا، یہ خود ایک فضیلت قرآن کا عنوان ہے. عزیزان گرامی، یہاں ہر شخص اسی انداز سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. میرے بھائی نے، میرے عزیز نے، میرے بزرگ نے بلکہ حضرت مسلم کے حال کا مرثیہ پڑھا ہے. ایک سلام حضرت مسلم کو کر لیں. بہت سخت ہے تنہائی میں بھی حسین کو یاد رکھنا. جب رسیوں میں جکڑ کر حضرت مسلم کو دربار میں لایا گیا تو یہ شیر رسیوں میں جکڑا ہوا ضرور تھا، مگر اس کا حوصلہ دیدنی تھا، ان کے چہرے کا جلال دیدنی تھا. انتہائی روب اور جلال کی کیفیت میں کھڑے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا: تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ فرمایا: ما ارا امیرن سوى الحسین، میں حسین کے علاوہ کسی اور کو امیر مانتا ہی نہیں ہوں، میرا امیر تو حسین ہے. عبید اللہ نے وصیتیں پوچھی تو آپ نے 3 وصیتیں فرمائیں. فرمایا کہ میں نے کچھ قرضہ لیا ہے، میری زرہ بیچ کے میرا قرضہ اتارا جائے. اللہ رے، معاملات کی اتنی فکر ہے. ہم بعض اوقات وصیتوں میں کہتے دیتے ہیں کہ ہماری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، پیسہ کتنا رہ گیا ہے کسی کا ہمارے اوپر. حضرت مسلم کی زندگی کا پیغام، کربلا کے پیغامات. فرما رہے ہیں میں نے قرضہ لیا ہے، میرے یہ زرہ بیچ کر میرا قرضہ اتارا جائے. معاملات، عبادات میں انسان گہرا ہو اور معاملات میں کمزور ہو، یہ کربلائی نہیں ہے. کربلائی ہونے کے لیے معاملات اور عبادات دونوں کو ملحوظ رکھنا ہے. فرمایا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ذرا سا بھی انسان ہے تو وہ حسین کو خبر پہنچائے کہ حسین کوفہ نہ آئے. کوفے والوں نے وفاداری نہیں کی. پھر فرمایا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگ رہی ہے. عزادارو، ایک کاسے میں پانی لا کے دیا، جیسے ہی دہن سے لگایا تو آپ کا کیونکہ ہونٹ کٹ چکا تھا، بعض دانت ٹوٹ چکے تھے، خون منہ سے باہر آ رہا تھا. وہ پانی مضاف ہوا تو کہا دوسرا پانی لاؤ. وہ بھی مضاف ہوا، تیسرا منگایا، وہ بھی مضاف ہوا. تو عجب نہیں حضرت مسلم نے کہا ہو میرے مولا حسین مجھے پیاسا شہید دیکھنا چاہتے ہیں. اجرکم اللہ. دارالامارہ کی چھت پر حضرت مسلم کا سر کاٹنے کے لیے لے جایا گیا، اور دارالامارہ کی چھت سے میرے مولا حسین کو مسلم نے سلام کیا: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. امام حسین مکہ چھوڑ چکے ہیں اور کربلا کے رستے میں ہیں.
کہ ایک مرتبہ امام حسین نے جواب دیا علیک السلام یا اخی مسلم. عزادارو حضرت عباس نے آگے بڑھ کر ایک ہی سوال کیا مولا کیا میرا بھائی مسلم آ گیا؟ فرمایا نہیں، مسلم کو کوفے میں غربت میں مارا جا رہا ہے. عجب نہیں، حضرت عباس نے فرمایا علامہ ذیشان حیدر جوادی نے جملے کہے، فرمایا مولا مجھے کوفہ پہنچا دیجئے، میرا بھائی اکیلا ہے. فرمایا عباس کوفے میں میری ماں زہرا اس کا جنازہ اٹھانے پہنچی ہے. حضرت مسلم کی شہادت کی خبر. فرمایا بہن زینب ذرا مسلم کی بیٹی کو بلا لاؤ. جو مقتل نے روایت لکھی ہے وہ یہ روایت کہ بیٹی کو بلا لاؤ. حضرت مسلم کی دختر کو بلایا، سر پہ ہاتھ رکھا. بعض ایرانی مورخوں نے لکھا ہے روضۃ الشہداء وغیرہ میں کہ ایک مرتبہ امام نے فرمایا بہن زینب وہ جو 2 بالیاں تمہارے پاس ہیں وہ بھی لے کر آؤ. اور اپنے ہاتھ سے اپنی بھانجی کو 2 بالیاں دیں اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ تمہاری کوئی حاجت ہو تو ماموں سے کہنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے. حضرت مسلم کی دختر نے آگے بڑھ کر کہا ماموں میرے بابا کی خیر ہے؟ فرمایا تمہارے بابا کو کوفے میں شہید کر دیا گیا، آج کے بعد اپنے بابا کی جگہ مجھے ماننا. اب میں رونے والوں سے ایک سوال کر سکتا ہوں، سکینہ کہاں تھی؟ جب حسین ایک یتیم بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے سکینہ وہی کہیں تھی اور یہ دیکھ رہی تھی جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے بالیاں پہنائی جاتی ہیں. عصر عاشور جب تماچے لگنا شروع ہوئے میری بیوی کی بالیاں کھینچی گئی. عجب نہیں، پکار کر کہو بابا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی ہے زدارو. میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک اور امام کے صحابی کا ذکر کروں. ہمارے پاس وقت تنگ ہے بھائی، یہ 10 دن ہی ہے اور شہداء کی تعداد اور قربانیوں کی فہرست اور جانثاریوں کی مثالیں اتنی زیادہ ہیں. حق بنتا ہے کہ اس سعید کو بھی سلام کریں جنہوں نے امام حسین پر اپنی جان قربان کر دی. حسین ابن علی نماز پڑھا رہے ہیں، تیروں کی مہ برس رہا ہے. زہیرقین اور حضرت سعید ابن عبداللہ نے اپنے بدن پہ تیر لینا شروع کیے ہیں. کبھی بازوؤں پہ تیر لے لیتے ہیں، کبھی سینے پہ تیر لے لیتے ہیں. آپ رو رہے ہیں عزادارو؟ تیر تو سعید کو اتنے لگ چکے تھے کہ بہت دیر پہلے گر جاتے ہیں، مگر اپنے اعصاب کو مضبوط کیا ہوا ہے کہ حسین کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے. یہاں میرے مولا حسین نے سلام آخر کہا، وہاں سعید زمین پر آ گئے. اجرکم اللہ. امام نے آگے بڑھ کر سعید کے سر کو اپنے زانو پر لے لیا. عزادارو سعید نے سر ہٹا دیا، امام نے پھر زانو پر لے لیا، سعید نے پھر ہٹا دیا. امام نے فرمایا سعید تم اپنا سر ہمارے زانو سے کیوں ہٹاتے ہو؟ سنیں گے کیا فرمایا؟ فرمایا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے. مولا کہاں زانوئے حسین اور کہاں مجھ غلام کا سر؟ فرمایا سعید کوئی وصیت ہو تو کرو. فرمایا مولا مجھے حسین سے بات مجھے مولا حسین مجھے حبیب سے بات کرنی ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر کچھ عقب میں کچھ دور کھڑے تھے. امام حسین نے آواز دی حبیب جلدی آؤ، سعید بلا رہے ہیں. کوئی لمحہ ہے کہ سعید کی روح پرواز کر جائے. حبیب قریب آئے، کہنے لگے ذرا اپنا کان میرے دہن کے قریب لاؤ. حبیب ابن مظاہر نے گھٹنے ٹیک دیے، اپنا کان ان کے دہن کے قریب لے گئے تو کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگے حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. پھر ایک مرتبہ سعید مسکرانے لگے. امام نے فرمایا سعید تمہارے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا مولا میرے سرہانے رسول اللہ آ گئے، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اجرکم اللہ. مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد پھر سعید مسکرائے. سعید کیوں مسکرائے ہو؟ کہا مولا میرے سرہانے علی آ گئے. بس مجلس ختم کر رہا ہوں. کچھ دیر کے بعد سعید رونا شروع ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سعید کیوں رو رہے ہو؟ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے امام نے تسلیاں دیتے ہوئے سعید برداشت کرو. کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا میرے سرہانے آپ کی ماں زہرا آ گئی ہے، اس سے کہتی ہیں تم نے میرے بچے کی حفاظت کی. سعید میں تمہیں جنت لے جانے آئی ہوں.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین۔